السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویورز آج ہم بات کریں گے گلے میں مختلف قسم کی گلٹیوں کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ گلے میں گلٹیوں کی کیا وجوہات ہیں اور کن وجوہات پر یہ کہاں کہاں جسم کے کس حصے میں بنتی ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ اگر اس قسم کی گلٹیاں آپ کے گلے میں یا جسم کے کسی حصے میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم بات کریں گے ان گلٹیوں کی ٹریٹمنٹ اور علاج کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ اگر ٹیسٹ کی ضرورت پڑے تو ان گلٹیوں کا کون سا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ویورز گلے میں بننے والی گلٹی کی سب سے بڑی وجہ لمفس نوڈ ہیں۔ لمف نوڈز ویورز یہ لمف نوڈز گلے میں موجود وہ غدود ہوتے ہیں کہ جو جراثیم کو خون سے الگ کرنے اور ان کو مارنے کا کام کرتے ہیں۔ جب جسم میں کسی حصے میں کوئی گلٹی بنتی ہے یا جسم کے کسی حصے پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا جسم کے کسی حصے میں کوئی زخم بنتا ہے تو یہ لمف نوڈز بڑھ جاتے ہیں اور انفیکشن کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ویورز بچوں میں کیونکہ گلے کا انفیکشن، نزلہ، زکام، کھانسی، چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بچوں میں یہ گلٹیاں بہت زیادہ بنتی ہیں۔ ویورز یہ گلٹیاں محض وقتی طور پر بنتی ہیں اور انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہیں اور چند دن ادویات استعمال کرنے سے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے والدین کو ان گلٹیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ویورز اگر کسی کو انفیکشن بھی نہیں ہے اور جسم کے کسی حصے میں یہ گلٹیاں بن رہی ہیں، بغل میں یا گلے میں یا ران میں یا کسی بھی حصے میں گلٹیاں بن رہی ہیں تو یہ گلٹیاں بننے کی ویور اگر جسم میں گلٹیاں بغیر کسی انفیکشن کے بن رہی ہوں تو وہ کیوں بنتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے بنتی ہیں کہ اگر بندے کو ٹی بی ہو یا گھر میں کسی فرد کے بندے کو ٹی بی ہو تو اس وجہ سے یہ جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں، اور بغیر کسی انفیکشن کے اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ بغیر کسی انفیکشن کے گلٹیاں نکل آئی ہیں تو بندے کو ٹی بی کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے۔ ایک اور بیماری جسے لیمفومیا کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی جسم میں گلٹیاں یہ نوڈز بڑھ جاتے ہیں اور گلٹیاں زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کینسر کی وجہ بنتی ہیں۔ اور لیمفومیا کی بیماری بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور بچے اور نوجوان اس بیماری سے دور رہتے ہیں۔ اکثر اوقات گلے میں یہاں پہ گلٹی بنتی ہے جسے تھائرائیڈ گلینڈ کی وجہ سے گلٹی بنتی ہے۔ اس گلٹی کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ کی وجہ سے گلے میں درد، شدید درد اور نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو گلے میں کوئی گلٹی ہے اور اس کے ساتھ الرجی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، کوئی گلے میں انفیکشن ہے تو محض اس انفیکشن کی وجہ سے گلٹی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلٹی چند ادویات کے استعمال سے ختم ہو سکتی ہے، اور یہ گلٹی چند اینٹی بائیوٹکس اور چند اینٹی الرجی میڈیسن سے ختم ہو سکتی ہے۔ اگر 10 سے 15 روز میڈیسن استعمال کے باوجود بھی گلٹیاں جسم کے حصے میں رہتی ہیں تو ایک خاص قسم کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جسے FNAC کہا جاتا ہے۔ FNAC کا مطلب فائن نیڈل ایسپریشن ہے، اور یہ جہاں پہ گلٹی ہو، گلٹی میں سے ایک نیڈل ماری جاتی ہے، نیڈل کے ذریعے وہ انفیکشن حاصل کیا جاتا ہے اور اس انفیکشن کا جو ہے نا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں سیفراڈین میں نیوسف کیپسول استعمال کیا جاتا ہے لیمف نوڈز کے لیے اینٹی بائیوٹک میں، اور اینٹی الرجی میں کوئی سی اچھی سٹرازین یا لیووسٹرازین میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے یہ لیمف نوڈز ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر 15 روز کے اندر یہ گلٹیاں ختم نہیں ہوں تو
FNAC ٹیسٹ لازمی کرایا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔